بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی اس پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا بہت ہی خوبصورت موضوع تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں خواتین کا کردار، اور ابھی بہت ہی خوبصورت انٹرو بھی استاذہ نے دیا، اور پھر آخر قربانیاں کیسے دینے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شیئرنگ تھی رخسانہ جی کی بھی۔ استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں قربانیوں کے پیچھے کیا جذبہ ہوتا ہے؟ اس کو بہت انہوں نے خوبصورتی سے ایکسپلین کیا، لیکن ان کا تذکرہ جو خواتین نے تحریک پاکستان میں جو قربانیاں دیں اور جس کے بعد یہ ہمیں آزادی حاصل ہوئی، اگر ان کا تذکرہ یہاں پہ نہ ہو تو تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں وہ کیا قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ یہ تو کافی حد تک سمجھ آیا۔ فائزہ، جذبہ تو ایک ہی تھا، اور اس وقت جذبے بہت سچے تھے، اور اس وقت لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے بہرحال ایک علاقہ چاہیے، اور ان کے لیے اس علاقے میں وہ سب کچھ کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اپنے نئے وطن کی ضرورت پیش آئی اور ہجرتیں ہوئیں۔ اس ہجرت کے لیے جب میں سوچتی ہوں کہ خواتین کی کیا قربانیاں تھیں، میں یہ کہتی ہوں خواتین اور مردوں کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیے کہ اس قوم کی کتنی قربانیاں تھیں، اس میں مرد، عورتیں، بچے، بزرگ بھی، اور ہر عمر کے افراد شامل تھے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مردوں کا کام ہم دیکھیں تو مرد اگر باہر نکل کے مظاہروں میں شریک ہو رہے تھے، ریلیاں اور اسی طرح سے پروپیگیشن کر رہے تھے اپنے نئے وطن کے لیے اور اپنی آئیڈیالوجی کے لیے، تو خواتین کسی طرح پیچھے نہیں تھیں۔ گھر کا محاذ خواتین نے سنبھال رکھا تھا، لیکن وہ صرف گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنے جیسی خواتین کو پریپیئر کر رہی تھی، اہل خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈز کو، اپنے یعنی اس وقت استاذہ خاتون کا رول تو بہت امپورٹنٹ تھا، جو بھی بات ہو رہی تھی کہ پینیٹریٹ کرے، خاتون وہ اگلی نسل تیار کر سکتی ہے، وہ جذبے ابھارنے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہے۔ بہت بڑا رول تھا کل بھی، اور آپ دیکھیں کہ پھر یعنی اندر کے محاذ کو تو اس نے سنبھالا، باہر کے محاذ پر بھی وہ موجود رہی، ہر جگہ مردوں کے ساتھ ساتھ، کہ وہ اس کے لیے سچی تھی، اور ان خواتین نے آگے بڑھ کے مردوں کو بھی حوصلہ دیا، مردوں کے لیے بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھنا آسان ہو گیا الحمدللہ۔ تو ایک یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، اور خواتین جو ہیں وہ جزویات تک میں جا کے چیزوں کو محسوس کر سکتی ہیں، تو پروپیگیشن میں جو رول پلے کیا خواتین نے اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر ریسرچز ضرور ہونی چاہیے کہ گھر گھر میں کس طرح سے لوگ اس چیز کے لیے جم گئے تھے، اس میں خواتین کا رول بہت نمایاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ خاص خواتین تحریک پاکستان کے حوالے سے جنہوں نے بہت اہم رول پلے کیا، ان میں جیسے فاطمہ جناح، اور اسی طرح سے رانا لیاقت علی خان، شائستہ اکرام اللہ، یہ ان کے بڑا اہم رول ہے۔ ایون یعنی ہندو خاتون تھی سروجنی نائیڈو، جن کا بنگال سے تعلق تھا، لیکن وہ بھی اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے ساتھ تھیں کہ ہمارے لیے الگ خطہ، الگ وطن ضرور ہونا چاہیے۔ تو خواتین کے لیے بچوں کو سنبھالنا بھی، اور بچوں کو اس مقصد کے لیے تیار کرنا۔ اب امیجن کر سکتے ہیں کہ خواتین کا رول کیا ہوگا جب ان کے بچوں کو نیزوں کی انی پہ لٹکایا جا رہا تھا، اس وقت جو حوصلہ اور صبر خواتین کے اندر تھا، اگر وہ حوصلہ نہ ہوتا تو مرد کیسے کوئی سٹیپ لے سکتے تھے؟ جب خاندان ہجرت کر رہے تھے، اور ہجرت کرتے ہوئے جب بچوں کی، بڑوں کی لاشیں کٹ رہی تھیں، تو خواتین کس قدر حوصلے سے اور کتنے عزم کے ساتھ جمی رہیں، اور جس وقت انہیں جانوں کی قربانی دینی پڑ رہی تھی، گھروں کی، مال کی، اور جس وقت اپنے علاقے کی قربانی دینی پڑ رہی تھی، پھر اپنے پیاروں کی قربانیاں دے کے
وہ انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا، حتیٰ کہ کتنی خواتین نے اپنی عزتوں کی قربانی دی اور کتنی خواتین نے خودکشی کی. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اسے انڈرمائن نہیں کر سکتے. یہ رول بہت نمایاں اور بہت بڑا ہے. اور باہر کے محاذ پہ کام کرنے والوں کے لیے جب گھر کا محاذ خالی رہ جاتا ہے تو نیچرلی یعنی وہ تحریکیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. کامیابی اسی تحریک کو ملتی ہے جہاں پر یعنی بڑے بچے مرد عورتیں سب ایک ہو جائیں. تو اس مقصد کے لیے سب لوگ ایک ہو گئے تھے اور کسی طرح بھی خواتین مردوں سے پیچھے نہیں تھی. جزاک اللہ خیر. استاذہ پھر یہ جو ساری بات سنتے ہوئے میرے ذہن میں یہ آ رہا اتنی جلدی ابھی کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کیوں ہم اپنا مقصد بھول گئے؟ آزادی جس طرح سے آزادی کا دن یہاں ہمارے ملک میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ایک پریشانی کی کیفیت لاحق ہو جاتی ہے اگر انسان اس دن پہ ذرا سا قدم باہر رکھ کے دیکھتا ہے. ہمارے بچے اتنی جلدی اور ہماری مائیں اور ہمارے بڑے بزرگ سب کیوں بھول گئے کہ کتنی قربانیوں سے یہ آزادی ملی تھی اور آزادی کو سنبھالنا کیسے تھا؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تو کیا پاکستان کی معیشت آزاد تھی؟ جس وقت پاکستان آزاد ہوا تو کیا تعلیمی نظام آزاد تھا؟ تو ایسا نہیں تھا. تعلیمی نظام کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں ہمارے کریکلمز، ہمارے نصاب، اس میں جس طرح سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا اور جس طرح سے یادوں میں رکھنا چاہیے تھا وہ کام نہیں رکھا گیا. آپ دیکھیں پہلا برس ہے اور قائد اعظم کی صورتحال کیا تھی اور ہمارے اور یہ کہ لوگوں کے ذہنوں سے پہلے برس میں ہی محو ہو گیا. اور پہلا برس تھا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے جو وزیر اعظم بنے لیاقت علی خان ان کو کس طرح اڑا دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ جن کی وجہ سے قوم جن کے پیچھے لگی تھی ان کو تو فرنٹ سے ہٹا دیا گیا. بالکل ہٹا دیا. اور میں اس کی اور پرسنالٹیز کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. جی کنٹروورشل. ایون فاطمہ جناح کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ کوئی دردناک سٹوری سے کم نہیں ہے کہ ہمارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے. اور آج بھی یعنی جناح کا ورڈ آتا ہے تو کیا کسی کے خون میں کوئی حدت پیدا ہوتی ہے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ قائد اعظم کا ورڈ آتا ہے، تصویر بھی لگتی ہے ہر آفس میں اور ہر جگہ پہ یاد رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دیواریں اور تصویریں، محض تصویریں کسی کو یاد نہیں دلاتی. اس کے پیچھے جذبے ہوتے ہیں. ایموشنز کے بغیر فریڈم فائٹرز کا ذکر ختم کر دیا گیا. آپ کی بات درست ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہیروز چھین لیے گئے، نئے ہیروز دے دیے گئے، پلانٹ کر دیے گئے. مسلمانوں کے پاس اپنے ہیروز نہیں ہیں. آج مسلمانوں کے بچوں کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کے لیے ہیروز کون ہے، ان کے لیے زبان کون سی ہے؟ نہ زبان اپنی ہے، نہ ہیروز اپنے ہیں، نہ تاریخ اپنی ہے. تو مسلمان کا بچہ تو کنفیوز ہے. اس لیے وہ اس آئیڈیالوجی کو قبول کرنے کے لیے یعنی ویلکم کرنے کی پوزیشن میں. اور آج حیرت زدہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اس آئیڈیالوجی یعنی جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ریئیکٹ کیوں کرتے ہیں؟ نئی چینج کے ساتھ وہ کوپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ایک اور دہانے پر ہیں اور جو اس نظریے کو سمجھتے ہیں وہ کسی اور موڑ پر ہے. تو اس میں سب کو ایک ہو کے سوچنا ہوگا. جو لوگ تعلیمی میدان میں ہیں انہیں بھی، ریاست کو بھی، خاندانی نظام میں بھی اور سوسائٹی کو بھی، بے شک، اور سب کو مشترکہ کوشش کرنی ہوگی. جزاک اللہ خیر. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، جنرل حمید گل آپ کے ماموں، آپ بہت استحکام پاکستان میں ان کا بنیادی کردار رہا. آج بھی یوتھ کو وہ بہت انسپائر کرتے اور بہت سارا کام کر کے. کہ کیسی پائی آپ نے ان کی زندگی اور ان کا کیا رول تھا استحکام میں پاکستان میں؟ جی ان کی بڑی سمپل، اگر آپ ان کو پرسنلی ملتی تو بہت ہی سمپل ان کی لائف تھی. اچھا جب وہ جنرل ہو گئے تو میری مدر جو تھیں وہ زیادہ انسپائرڈ میری مدر سے تھے. بڑی بہن تھی میری مدر ان کی، اور اپنی والدہ سے زیادہ وہ میری مدر کے ساتھ اٹیچ تھے. اور اپنے انٹرویوز میں لوگوں میں بڑی حیران ہوئی، ایک فجیو کا انٹرویو دے رہے ہیں، 5 days کا ان کا انٹرویو تھا، کانسٹنٹلی میری باجی نے یہ کہا. تو امی بہت پریشان تھی اور کہنے لگی کہ گل تم آپ ہو رہے ہو اور کچھ گورنمنٹ کے اوپر پولیٹیکل پوسٹ ہوتے ہیں، تمہارے پاس کوئی گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو تم اپنا گھر بناؤ. تو کہنے لگے باجی جو مجھے گھر ملے گا میں رہ لوں گا. پھر میں بینگ انٹیریئر ڈیزائنر، مجھے کہتے ہیں، مجھے شانم باجی کہتے تھے کہ میرے لیے تم کارڈ بورڈ کا گھر بنا دو گی نا. تو میں بہت ہنسی
तो उनको ही वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. उनका मकसद, उनकी सोच इन तमाम चीज़ों से बहुत बहुत अबव थी. लास्ट ज़िंदगी लाइक ही वाज 79 व्हेन ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड. तो उन्होंने जो गवर्नमेंट ने उनको रिटायरमेंट पे हाउस दिया था, ही वाज लिविंग इन दैट हाउस. लोग इतने इतने बड़े डेलीगेशन, इतने इतने बड़े लोग आते थे उनके पास, और सिंपल से उस घर के अंदर, और वो आते थे. और आज मैं डॉक्टर, ये तो एक पहलू होगा. हाँ, सिंपलिसिटी तो बहुत लोगों के अंदर हो सकती है, लेकिन उनकी तहरीर में जो असर था, फिर जिस तरह से वो पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए जो उन्होंने कोशिश की, मैं आपको यही इसी पॉइंट पे ला चली. ये चीज़ इंसान की पर्सनल लाइफ से ही शुरू होती है. जैसे डॉक्टर इसरार अहमद का मैंने देखा घर, तो वो एक बेडरूम, उनका जो बेडरूम था, एक बेड और एक टेबल उनकी राइटिंग पे. अगर इस चीज़ को वो मजबूत ना करें तो ना वो सरहदों को, अपनी घर को ही मजबूत करते रहते, अपने लाइफस्टाइल को ही मजबूत करते रहते, उनकी सोच इतनी बड़ी ना होती. ये पर्सनल चीज़ से ही शुरू होता है. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेजिनेटिव घर, अगर वो आप नेट पे वो दिखाते हैं, एक घड़ा, एक बेड, एक उनकी लाठी, ये 3-4 चीज़ें पड़ी हैं. इतनी बेसिक होगी तो इंसान उठ के नज़रियाती लेवल पे काम करने के काबिल. बात तो ठीक है जी, लेकिन मैं चाहती थी चूँकि मुख्तसर वक्त है, हाँ जी, और हम उनकी यानी जो उनकी काविशें हैं, हाँ जी, उनको बाकी लोगों तक पहुंचा सकते. उनका भी यही पर्पस था. उन्होंने इसी मकसद के लिए कि पाकिस्तान के एज अ, नॉट जस्ट पाकिस्तान, जिनकी टेरिटरी बीइंग, ही वाज अ सोल्जर, तो सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उनकी जो है वो हदें, जो उनकी लाइक आप जोग्राफिकल हदें थी, उनकी नहीं, नज़रियाती हदों की उन्होंने बहुत ज़्यादा एट मोस्ट अपनी कोशिशें की हैं हर लेवल पे, यहाँ भी. और चूँकि उनकी रसाई बाहर के मुल्कों में भी थी, उनको लेक्चर्स के लिए अमेरिका, यूके हर समर्स में बुलाया जाता था, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर, हर जगह उन्होंने जहाँ वो पॉसिबली उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे और अपनी आवाज़ पहुँचा सकते थे, उन्होंने मुसलसल की. और बस बाद में उन्होंने ये पूरी लाइफ ये अपनी मैंने इस दफ़ा हज किया तो यानी अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ थे, और मैंने देखा कि बेटे में भी वही बात है, फोकस्ड है. और अपने समटाइम आपके फोकस्ड होने में बहुत सारी चीज़ें रुकावट होती है. ये बहुत बड़ा मैसेज है जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में दिया है कि अपने नज़रियात की इतनी हिफाजत और इतनी ज़्यादा लगन हो इंसान को, जिस जज्बे में, या तो इंसान अपनी दुनिया के पीछे भाग सकता है, जी यही है, या ये कि जिस अकीदे पर वो है उसके पीछे भाग सकता है. अपने आप को नीचे रख के आप ऊपर उठ सकते हैं. अगर उसी को आप स्ट्रेंथन करते रहे मुसलसल आपकी दुनियावी चीज़ों के अंदर, तो आप वहीं गुम होकर रह जाएंगे. शैतान का हथियार क्या है? दुनिया. तो अगर आप उसके हथियार से मर जाते हैं तो ठीक है, दुनिया के बंदे बन के रह जाते हैं. अगर वो उससे उठ जाते हैं तो अपनी आइडियोलॉजी को लेके आप और खड़े इकबाल कहता है ना, इसी रोज़ो शब में उलझ कर न रह जा, ये तेरे ज़माओ मकाम. मैं सिंपलिसिटी की बात ही यही कर रही हूँ. और इस्लाम में बहुत बड़ा पॉइंट है सादगी का. तो मैं आपको यही कह रही हूँ, जो अपनी डे टू डे लाइफ में सिंपलिसिटी रखेगा वो दुनिया में कुछ कर सकेगा. ठीक है. और हमारी आज की कैटास्ट्रॉफी इस जगह यही है कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर इस कदर लग्जरी और चीज़ें आ चुकी हैं कि हम अपने मकसद से हट गए. हमारे बच्चे, हमारे नस्लें जो हैं वो बिल्कुल इस चीज़ में से, उनको पर्पस ऑफ लाइफ याद ही नहीं है. हमने, हमारा जुर्म है, हमारी नस्ल का जुर्म है, हम मुजरिम हैं. मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हमने अपनी बच्चों को दुनिया के बंदे बना दिया, ब्रांड्स के पीछे लगा दिया और इन चीज़ों पर लगा दिया, बजाय इसके कि हमारी, और टोटल जो है मैडम ने कहा, हमारा हीरोज़, वो पूरे हीरोज़ हमने क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, उनके पीछे बच्चों को लगे. बल्कि खालिद बिन वलीद की स्टोरी ना सुनाई उनको कभी ज़िंदगी में, पैगंबरों की स्टोरियाँ, असहाबा कराम की स्टोरियाँ, मुसैब बिन उमैर की स्टोरियाँ हमने बताएं. एम्बेसडर ऑफ इस्लाम जो फर्स्ट था वो कौन था? एक शहजादे की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला जो एक फटे हुए कंबल में मदीना में फिर रहा था, मुसैब बिन उमैर. और उसके बाद ही वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम, जो मदीना में जाके 74 लोग ला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और मदीना का रास्ता खुला, हिजरत का, रियासत मदीना जहाँ से बनी. क्या हमने उनकी चीज़ें बताई इन लोगों को? बिल्कुल. वही अब पॉइंट वही आता है कि जब उन्होंने दुनिया छोड़ी तो उन्होंने वो ऊपर गए. दुनिया में इन्वॉल्व होना शैतान का हथियार है. अगर वो आपको किल करता है तो इस हथियार से किल करता है. ये मेजर उसका हथियार है, हुब्बे दुनिया. जज़ाकल्लाह खैर. बहुत लर्निंग थी और बहुत ही अच्छा लगा आपका आना. इस ब्रेक में आपसे इजाज़त लेनी होगी इंशाल्लाह, और भी बहुत मेहमान ज्वाइन करेंगे, लेकिन बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह वैल्यूएबल इनपुट था. एक मुख्तसर से वक्फे के बाद इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं.